میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ وہ ودیع پتی کی شاعری کی معصوم حسین و شوخ راتا، وہ فیض و فراق سے زیادہ تقدیس بدن کی رازداں تھی۔ گلزار بدن کی تہنیت میں گلنار لبوں سے گل فشاں تھی، لفظوں کی ہتھیلیاں حنائی، تشبیہوں کی انگلیاں گلابی۔ پروین شاکر نئے لب و لہجہ کی تازہ بیان شاعرہ تھی، جنہوں نے مرد کے حوالے سے عورت کے احساسات اور جذباتی مطالبات کی لطیف ترجمانی کی۔ ان کی شاعری نہ تو آہ زاری والی روایتی عشقیہ شاعری ہے اور نہ کھل کھیلنے والی رومانی شاعری۔ جذبہ احساس کی شدت اور اس کا سادہ لیکن فنکارانہ بیان پروین شاکر کی شاعری کا خاصہ ہے۔ ان کی شاعری ہجر و وصال کی کشاکش کی شاعری ہے، جس میں نہ ہجر مکمل ہے نہ وصل۔ جذبہ کی صداقت، رکھ رکھاؤ کی نفاست اور لفظیات کی لطافت کے ساتھ پروین شاکر نے اردو کی نسائی شاعری میں ایک ممتاز مقام حاصل کیا۔ بقول گوپی چند نورنگ، نئی شاعری کا منظرنامہ پروین شاکر کے دستخط کے بغیر نامکمل ہے۔ پروین شاکر کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کے مربی احمد ندیم قاسمی کا کہنا تھا کہ پروین کی شاعری غالب کے شعر "پھونکا ہے کس نے گوشِ محبت میں اے خدا، افسون انتظار تمنا کہیں جسے" کا پھیلاؤ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمنا کرنے یعنی انتظار کرتے رہنے کے اس طلسم نے ہومر سے لے کر غالب تک کی تمام اونچی نیچی کھری شاعری کو قلب انسانی میں دھڑکنا سکھایا، اور پروین شاکر نے اس طلسم کاری سے اردو شاعری کو سچے جذبوں کی کوثر بارشوں میں نہلایا۔ پروین شاکر خاتون شاعروں میں اپنے منفرد لب و لہجے اور عورتوں کے جذباتی اور نفسیاتی مسائل پیش کرنے کے باعث اردو شاعری کو ایک نئی جہت دیتی نظر آتی ہیں۔ وہ بیباک لہجہ استعمال کرتی ہیں، وہ انتہائی جرأت کے ساتھ جبر و تشدد کے خلاف احتجاج کرتی نظر آتی ہیں۔ وہ اپنے جذبات و خیالات پر شرم و حیا کے پردے نہیں ڈالتیں۔ ان کے موضوعات محدود ہیں، ان کے باوجود قاری کو ان کی شاعری میں نغمگی، تجربات کی صداقت اور خوشگوار تازہ بیانی ملتی ہے۔ پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ ان کا اصل وطن بہار کے ضلع دربھنگہ میں لہرایا سرائے تھا۔ ان کے والد شاکر حسین ثاقب، جو خود بھی شاعر تھے، قیام پاکستان کے بعد کراچی میں آباد ہو گئے تھے۔ پروین کم عمری سے ہی شاعری کرنے لگی تھی اور اس میں ان کو اپنے والد کی حوصلہ افزائی حاصل تھی۔ پروین نے میٹرک کا امتحان رضویہ گرلز اسکول کراچی سے اور BA سر سید گرلز کالج سے پاس کیا۔ 1972 میں انہوں نے انگریزی ادب میں کراچی یونیورسٹی سے MA کی ڈگری حاصل کی اور پھر لسانیات میں بھی MA پاس کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ عبداللہ گرلز کالج کراچی میں بطور ٹیچر ملازم ہو گئیں۔ 1976 میں ان کی شادی خالہ کے بیٹے نصیر علی سے ہوئی، جو ملٹری میں ڈاکٹر تھے۔ یہ شادی پروین کی پسند سے ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے کامیاب نہیں رہی اور طلاق پر ختم ہوئی۔ ڈاکٹر نصیر سے ان کا ایک بیٹا ہے۔ کالج میں 9 سال تک پڑھانے کے بعد پروین نے پاکستان سول سروس کا امتحان پاس کیا اور انہیں 1982 میں سیکنڈ سیکرٹری سینٹرل بورڈ آف ریونیو مقرر کیا گیا۔ بعد میں انہوں نے اسلام آباد میں ڈپٹی کلکٹر کے فرائض انجام دیے۔ محض 25 سال کی عمر میں ان کا پہلا مجموعہ کلام خوشبو منظر عام پر آیا، جو ادبی حلقوں میں دھوم مچ گئی۔ انہیں اس مجموعے پر آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پروین کی شخصیت میں بلا کی خود اعتمادی تھی، وہ ان کی شاعری میں بھی جھلکتی ہے۔ اسی کے سہارے انہوں نے زندگی میں ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کیا۔ 18 سال کے عرصے میں ان کے 4 مجموعے خوشبو، صد برگ، خود کلامی اور انکار شائع ہوئے۔ ان کی کلیات ماہ تمام 1994 میں منظر عام پر آئی۔ 1985 میں انہیں ڈاکٹر محمد اقبال ایوارڈ اور 1986 میں USIS ایوارڈ ملا۔
اس کے علاوہ ان کو فیض احمد فیض انٹرنیشنل ایوارڈ اور ملک کے وکی ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ 26 دسمبر 1994 کو ایک کار حادثہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پروین کے پہلے مجموعے خوشبو میں ایک نوعمر لڑکی کے رومان اور جذبات کا بیان ہے، جس میں اس نے اپنی ذاتی زندگی کے تجربات کو گہری فکر اور وسیع خیالی سے ہمارے ساتھ بیان کیا ہے، جس میں اس نے اپنی ذاتی زندگی کے تجربات کو گہری فکر اور وسیع تخیل میں سمو کر عورت کی دلی کیفیت کا انکشاف کیا ہے۔ ان کے یہاں بار بار یہ جذبہ ابھرتا دکھائی دیتا ہے کہ وہ نہ صرف چاہے جانے کی آرزو کرتی ہیں بلکہ اپنے محبوب سے زبانی طور پر اس کا اظہار چاہتی ہیں۔ پروین کی شاعری شباب کی منزل میں قدم رکھنے والی لڑکی اور پھر ازدواجی زندگی کے بندھن میں بندھنے والی عورت کی کہانی ہے۔ ان کے اشعار میں نئی پود کو ایک شعوری پیغام دینے کی کوشش ہے، جس میں شادی کے غلط تصور اور عورت پر مرد کی اجارہ داری کو چیلنج کیا گیا ہے۔ پروین نے بار بار دہرائے گئے جذبوں کو دہرانے والی شاعری نہیں کی۔ انہوں نے شرما کر یا جھجک کر اپنی مصروفیت کی لاج رکھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے شاعری سے محوریت کو خارج کر کے اردو کی نسائی شاعری کو اپنی بات اپنے انداز میں کہنے کا حوصلہ دیا۔ پروین بلا شبہ جدید اردو شاعرہ ہیں اور ان کا مقام ہمارے دلوں میں قائم ہے مقام، اور جب تک شاید یہ دنیا ہے ان کا مقام باقی رہے گا، اور وہ عورتوں میں مقبول ترین شاعرہ ہیں۔ ان کو اردو ادب میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ان پر جو ایم اے اردو سال دوئم ہوتا ہے اس میں ان کا سوال جو ہوتا ہے لازمی طور پر آتا ہے، تو آگے چل کر ہم ان کے ازدواجی زندگی پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔